ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب کوئی کام کرے, کوئی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلے, آپ نے ضرور بیچ میں پھڈا ڈالنا ہے, آپ نے کہنا ہے میں نے نہیں کرنے دینا, اے سی بند ہونے چاہیے, باتھ روم گندے ہونے چاہیے, ڈاکٹر نہیں ہونے چاہیے, بیڑا غرق رہنا چاہیے, وہ ٹھیک کرنے نکلے کیوں؟ کیا مسئلہ کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ؟ نجات صاحب, ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ جی, اور آپ کا شکریہ اس لیے مزید کہ آپ نے مجھے اس پیرائے میں رکھ دیا جس کی میں ہمیشہ آواز اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہمیشہ مطالبے کرتے رہے کہ یہ درست ہونے چاہیے. صحیح. اب محترم جناب, اور آپ نے بڑی درست کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ, اور نگران وزیر اعلیٰ یہ کہنے کے ساتھ احتیاط رکھنی چاہیے کہ نگران وزیر اعلیٰ ہیں, مطلب وہ لانگ ٹرم کے وزیر اعلیٰ نہیں ہے. محسن نقوی صاحب کے لیے میری ذاتی حیثیت میں آپ کی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ان کا بہت موقد ہوں. ایک ویژنری آدمی ہے جنہوں نے کہ نئے ٹرینڈز پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بلکہ. اور ہمیں خوشی تھی کہ ایک ایسا شخص آیا, اب کچھ عرصے کے لیے, وہ 3 مہینے چلتی ہے یا 4 مہینے چلتی ہے, کہ جن کو پورا ادراک ہے اور ان کو معلوم ہے کہ چیزوں کے جو فالٹس ہیں وہ کہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, کہاں موجود ہیں. جون جولائی میں موصوف نے دورہ کیا جناح ہاسپٹل کے اندر علامہ اقبال میڈیکل کالج کے لیے, اور اس وقت بھی میں نے ان سے اپیل کی درمندانہ, اور ساتھ ان کو اپریشیٹ کیا کہ ان کے ساتھ سب سے اچھی ٹیم ہے اس وقت, مطلب جولائی سے لے کے اور ابھی تک وہی چل رہی ہے. نگران وزیر اعلیٰ, دونوں نگران وزرائے اعلیٰ, مطلب آپ کے دوست, میرے تو بڑے بھائی ہیں پروفیسر جاوید اکرم صاحب, ان سے مطلب لرنرڈ آدمی کوئی اس سارے شعبے کے اندر کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی ہو سکتا ہے, اور جو چیزوں کو ہمیشہ ٹھیک اور بہتر کرنے کی جد و جہد کوشش کے اندر رہتا ہے. پھر دوسرے وزیر صاحب جو کہ پنڈی اسلام آباد سے جن کا تعلق ہے, ان کا بھی ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن اور سیکٹر کے اندر اچھا ایکسپیرینس ہے, اور جب یہ کووڈ کے ہو رہے تھے ہماری انٹریکشن ان کے ساتھ بھی رہا. سیکٹری صاحب سیکرٹری, اور ہمارا تو ہمیشہ سے پی ایم اے کا رہا تھا کہ دیر شوڈ بی اے کاسٹ افیکٹو, اور ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. لکیلی کہ پرائمری سیکنڈری کے سیکرٹری صاحب جو دوسرے والے ہیں وہ چلے گئے, تو ایک ہی سیکرٹری موصوف جان صاحب کو اس کا چارج میں. وی ور ویری ہیپی. ایک نہ کر سارا کچھ اچھا ہے تو پھر دیکھیں سارا کچھ اچھا ہے, تعریفیں نہیں ختم ہو رہی, تو پھر اس کے بعد اب ناراضگی کیا ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے, مجھے ان چیزوں کا ادراک ہے کہ یہ چیزوں کی خرابی کی بیس کیا ہے, مجھے اگر ان چیزوں کا بھی ادراک ہو کہ یہ شعبدہ بازی اور اس قسم کی مطلب آئی واش قسم کے جو ایکشنز ہیں یہ نظام کو ٹھیک نہیں کرتے, اگر اس چیز کا بھی ادراک ہے کہ وہاں پہ جو چیزیں پینیٹریٹڈ ہیں اور جو مافیاز ایگزسٹ کرتے ہیں ان کا بھی بینگ اے جرنلسٹ, بینگ اے لیڈنگ جرنلسٹ مجھے اس کا ہوگا, احساس ہوئے گا, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئیں گی. جناح ہسپتال تشریف لے کے چلے گئے, وہاں پہ بھی انہوں نے دیکھا کہ جی کاکروچ پھر رہے ہیں, وہاں پہ الابلا قسم کی چیزیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا, اور بالکل درست کہا, اس میں قطعی طور پہ کوئی نہیں ہے, بالکل درست ہے. پھر موصوف چلے گئے سروسز ہاسپٹل کا, ایک آ گیا کہ جی وہ بجلی بند ہوگی. اب کویسچن یہ تھا, اور آج بھی ہمارے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے میاں نوید صاحب, کہ یہی کنسرن تھا کہ وہاں پہ جو بیس لائن ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایشو ہوا, whether it was the principal, whether it was the MS, and if it was, مان لیتے ہیں جی ایک چیف میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے, ایک میڈیکل پھر اس سے آگے ہیرارکی بھی تو کھڑی ہوتی ہے, پھر وہاں پہ سیکٹری ہیلتھ بھی ہے, وہاں پہ وزیر بھی ہے جو ان کو اسسٹ کرتے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب کو, جو موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب کو. اب فائنانس والا بندہ جس کی وجہ, اور میں اگر تھوڑا سا پھر چاہتے ہیں جناب ادھر آ جاتے ہیں سروسز کے ساتھ, وہ کر دیا جی بہت اچھا کر دیا. اس سے پہلے ہمارے جو تھیں ڈاکٹر اللہ بھلا کرے گائنیکولوجسٹ, وہاں پہ گئیں ڈاکٹر صباحت, ان کا تبادلہ کر دیا, شاہدرہ بھیجا, شاہدرہ سے پھر کر دیا. اب قانون قاعدے کے اندر آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ اس قسم کے اقدامات سے اجتناب کرنا چاہیے. نہیں سر, نگران کا مطلب نگرانی تو کرنی ہے نا انہوں نے, میرے آقا بالکل آپ نگرانی بھی کرنی ہے. دوسری بات جب آپ مانتے ہیں سر کاکروچ ہیں تو کس نے سر پکڑنے ہیں, کس نے روکنا ہے؟ آپ کی 100% درست ہے, یہ سیکٹری ہیلتھ کی ڈومین ہے نا کہ اس کو کریکشن نہیں, ایم ایس کرے گا نا, اس ہاسپٹل کا ایم ایس کرے گا نا سر. آپ سمجھتے ہیں ایم ایس کے نیچے کوئی نہ کوئی اور چیزیں بھی ہوئیں گی جو صفائی اس کی نگرانی کریں گے نا ایم ایس سر. اب جو میرا کنسرن اس کے ساتھ یہ جو بنتا ہے کہ یہ جو شعبدہ بازی قسم کی ہم سمجھتے ہیں, ایک آئی واش اس کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے بھی بہت تھا. آپ کے دوست ہمارے مہربان جن کا بڑے بڑے نام, اور آپ نے انٹرو میں جن کا تذکرہ بھی کیا کہ ان کی سپیڈ سے بھی آگے, وہ یہی کچھ کرتے تھے, اینڈ وی ور اگینسٹ
کیا ان کے ایسے اقدامات کرنے سے نہیں سر، نظام کیا درست ایک ہو جگہ گیا؟ کام چل نہیں رہا، ٹھیک نہیں ہے، تو کیا وہاں پر اس کو متعلقہ افسر کو سزا نہیں دینی چاہیے؟ اس سے پوچھنا نہیں چاہیے سر؟ بالکل پوچھنا چاہیے، کس نے آپ سے تو مانا پھر ٹھیک ہے، پھر آپ آج پریس کانفرنس آپ نے کر دیا، آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ کیا یہ ہے کہ گریڈ 20 آفیسر کو آپ ایک مطلب گئے اور کہیں کہ چلو جی تم فارغ ہو، جس کو پتہ نہیں ہے، کوئی انویسٹیگیشنز نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی سے پتہ نہیں پوچھا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، وہاں پہ ایک پروفیسر کو کر رہے ہیں اور ایک پرنسپل کو اپریشیٹ کر کے آ رہے ہیں کہ جی آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہو، آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب نے کیا۔ وزیر اعلیٰ صاحب اپنے احکامات دے کے آتے ہیں، یہ پرسوں تک ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ کام نہیں ہوتا۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ سیکٹری ہیلتھ کے اوپر وہ ناراض ہوئے ہیں یا کسی کو اور کسی کو انہوں نے بدلا ہو، وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سیکٹری ہیلتھ کو ابھی جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو، نگران وزیر اعلیٰ صاحب کو آئی اپریشیٹ ایز اشرف نظامی، ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، لیکن یہ جو ایکشنز لے کے اور ایک سمجھتے ہیں کہ ایز ہے یہ کہ ڈاکٹر ایک آسان ہے اس کا ٹارگٹ ہے کہ ڈاکٹر کو کرو، چونکہ ساری کوئی دکھ درد کے علاوہ تو ہسپتالوں میں آتا نہیں ہے، کوئی ادھر خوشی منانے کے لیے نہیں آتا۔ سر دکھ درد کے ساتھ آ رہے ہیں نا لوگ، اور پھر ہمارے جیسے عام معتبر حضرات جیسے دوست ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر تو نکمے ہیں، کام نہیں کرتے، یہ ساری کام کرتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں لیکن کام کو سر دیکھیں جہاں پر ہاسپٹل کے اندر صفائی کو ٹھیک کرنا ہے، ایسیز کو چلانا ہے، کاکروچ ختم کرنے ہیں، سر وہ کسی اور نے تو جا کے نہیں کرنے نا۔ نجم بھائی کوئی پیسے ہوئیں گے نا اس کے پیچھے، ایک نظام ہوگا نا یار، اس بغیر نظام کتنی، اگر میں آپ کے ساتھ ادھر بیٹھوں کسی نظام کے تحت آ کے بیٹھوں، سر یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوگا نا جس کا کام ہے، ایک اوپر کوئی انچارج ہے نا سر، انچارج ہے نا، تو وہ ایم ایس ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیف منسٹر کا کام ہے کہ جا کے چلیں میں اس پر تو all my due respect sir، نہیں سر وہ یہ میں سمجھتا ہوں چیف ایگزیکٹیو آف دا پروونس جو ہے وہ کرے گا۔ اگر وزیر اعلیٰ صاحب کو اگر کسی کو معطل کرنا ہے، that is the minister or the secretary health، not a concerned، ایک بیچارے سویپر کو جا کے ہٹا دو، کسی اور کو ہٹا دو، کہاں سے لے کے آگے پروفیسر کو کر دو۔ آپ بطور وائی ڈی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایم ایس ذمہ دار نہیں ہے کہ اسپتال کے اندر صفائی ہو، کاکروچ نہ ہو، اے سی اگر ایئر کنڈیشنر ہے وہاں پر چل رہے ہوں، بیڈز جو ہیں وہ ٹھیک حالت میں ہوں، چادریں صاف ہوں، ڈیوٹی پہ ڈاکٹرز موجود ہوں، ایم ایس نہیں ہے سر؟ جس طرح آپ نے بھی بات کی ہے کہ ایئر کنڈیشنز نہیں کام کر رہے تھے تو یہ کرتے تھے، بینگ وائی ڈی اے ہم لوگوں نے کئی بار اس کے اوپر ایک وائس اٹھائی ہے کہ ان ایسیز کو چلنے چاہیے، ہم نے ریٹرن اپلیکیشن بھی دی ہے ایم ایس صاحب کو بھی، ان کو بھی، اور آئی تھنک کہ اگر ان چیزوں کو یہ جو سپیڈ اپ ابھی 1-2 دنوں میں ہوئے ہیں، یہیں اگر 2-2.5 مہینے پہلے ہو جاتے، یہیں ایز پہلے ہو جاتا تو پہلی بات ہے یہاں تک نوبت نہ آتی۔ دوسری بات سر میں کہہ رہا ہوں سی ایم صاحب وزٹ کر رہے ہیں، آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہم کہ وہ بڑی ایک سپیڈ سے جا رہے ہیں، ہر ایک ہیلتھ فیسلٹی سینٹر میں جا رہے ہیں، ہر ایک ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، جا کے وزٹ کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو بار بار چیک کیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں کہیں بھی کسی بھی ادارے میں اگر بار بار چیک کیا جا رہا ہے اور اگر ڈر ہوتا ہے تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ لیکن سر ان وزٹس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی، ٹھیک ہے جی، ایک چیز کا پروسیجر ہے، آپ گئے، آپ نے جا کے ایک انسپیکشن کی، انسپیکشن میں آپ کیا جا کے دیکھتے ہیں؟ آپ یہیں دیکھیں گے کہ پیشنٹس جو سے ہیں ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس وجہ کو ٹھیک کرنا ہے نا، کہ آپ نے وجہ ٹھیک کیے بغیر آپ ایک پروفیسر کو یا جا کے یا ایم ایس کو یا کسی کو بھی جا کے نا آپ جا کے وہاں سے ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں یا کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو ایشو ہوا ہے میڈیسن وارڈ کا، میڈیسن وارڈ کے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں، میں آپ کو خود ویڈیوز بھیج دوں گا کہ میڈیسن جو ہے موسٹلی سیچوریٹڈ وارڈ ہوتا ہے، وہاں پہ ڈبلنگ ٹرپلنگ ہوئی ہوئی ہے پیشنٹس کی، اور اس گرمی کی حالت کے اندر ایک بیڈ کے اوپر آپ اگر دیکھیں 3 پیشنٹس ہیں تو میرے حساب سے ڈاکٹرز کے لیے یا ہمارے جو سے نرسز وغیرہ ہیں باقی جو سی چیزیں ان کے لیے ایک تو پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا بڑا مشکل ہے، سیکنڈلی آپ خود بتائیں کہ اس گرمی کے اندر جب ایک بیڈ کے اوپر 3 پیشنٹ ہوں گے تو ان کی حالت میرے خیال میں اور بگڑے گی بڑھے گی نہیں، اور ہم نے کئی بار اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، کئی بار جہاں سے بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان تمام ہاسپٹلس کو، ایمرجنسی وارڈز کو، باقی وارڈز کو جہاں پہ آپ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتا ہوں، وہاں پر ایسی نہیں چلنے چاہیے، کس نے ٹھیک کروانے ہیں؟ بالکل چلنے چاہیے سر، کس نے تو سر معطل کریں گے سر، یہ ایک جگہ معطل ہوں گے نا تو 10 جگہ پہ آواز جائے گی، ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے دوست جو گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ ہی معطل ہوتے رہے ہیں، آج سے 8-10 سال پہلے کی اگر ہسٹری دیکھیں تو یہی کلچر تھا، یہ جو تھانے داری کلچر ہے یہ نظام ٹھیک نہیں کرتا،